محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ہمارا اللہ کی نسبت پر اور اللہ کے گھر میں جمع ہونا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہمارے دل و دماغ میں بس جائے اور اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کا دیا ہوا مال، جو اللہ پاک کی طرف سے دو زبردست امانتیں ہیں، یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ اس وقت انسانیت کو تو دھوکہ ہے ہی، لیکن امت کے بڑے طبقے میں یہ دھوکہ ہماری اپنی زندگی میں اور ہمارے اپنے معاشرے میں لگا ہوا ہے کہ ہم جان کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں اور مال کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جہاں جی چاہے ہماری جان کا استعمال ہو رہا ہے اور جس طرح جی چاہے ہم اپنے مال کو استعمال کر رہے ہیں۔ نہ جان اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق استعمال ہو رہی ہے اور نہ مال اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق خرچ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں جتنے بگاڑ آج ہماری اپنی زندگی کے اندر میں اور جتنے بگاڑ ہمارے معاشرے کے موجودگی میں اور جتنے بگاڑ عالمی بنیاد پر آج ہمارے نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس جان اور مال کے غلط استعمال سے وہ غلط اعمال دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں جو اعمال اللہ کے غضب کو کھینچتے ہیں اور جو اعمال ہماری اپنی زندگی کو اللہ کی مددوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہر زمانے میں اور نبیوں کے سردار اور انبیاء کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے اور سارے عالم کے علاقے کے لیے، مشرق سے مغرب و شمال سے جنوب تک جتنے طبقات ہیں، جتنے انسان ہیں اور جتنے انسانوں کے مزاج ہیں اور جن جن علاقوں کے اندر وہ رہنے والے ہیں، ان سب کی بھلائی کی دعوت اللہ کی طرف سے لے کر آئے کہ انسانوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ چیزیں ہماری اپنی ذاتی نہیں ہیں، بلکہ اس خالق و مالک کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہم کو بنایا۔ جو ہمارا مالک ہے وہ ہمارا حاکم ہے اور جو ہمارا مالک ہے وہی ہمارا خالق ہے۔ جب خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، تو اس کے حکم کے اندر اس کی حکمت ہے کہ آدمی اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے والا بنے۔ اب اس دور میں چونکہ یہ دور آئے دن مشاہدے کا بڑھتے جا رہا ہے اور آنکھیں دیکھی زندگی کا دھوکہ ہماری اپنی زندگی کو لگا ہوا ہے اور آدمی کو جو نظر آ رہا وہ انتہائی محدود ہے اور وہ انتہائی مختصر ہے۔ اب اگر ایک انسان اگر کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو اس کا دیکھنا اتنا محدود ہے کہ اگر یہ سامنے دیکھتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اگر یہ سامنے دیکھ رہا ہے تو دائیں نہیں دیکھ سکتا، بائیں نہیں دیکھ سکتا، یہ اوپر نہیں دیکھ سکتا، نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے اس کی 6 جہت ہیں اور 6 سمتوں کے اندر سے یہ 1 کے اعتبار سے بینا ہے اور 5 کے اعتبار سے یہ نابینا ہے، کسے نظر نہیں آتا کہ ادھر کیا ہو رہا۔ اور دیکھنا اس کا اتنا محدود ہے کہ دیوار سامنے آ گئی تو پیچھے کا نظر نہیں آتا، اگر ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے تو اپنی پشت کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو دیکھنے کے اعتبار سے جو دکھائی دیتا وہ اتنا محدود ہے، تو جسے سامنے کی پوری چیزیں نظر نہیں آتی تو اسے آخرت کی چیزیں کیا نظر آئے گی، اسے اعمال کی طاقت کیا نظر آئے گی، اسے دعاؤں کی قوت کیا نظر آئے گی، اسے اللہ کی قدرت کیا نظر آئے گی، اسے پیدا کرنے والے پروردگار عالم کے فیصلے کیا نظر آئیں گے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کی حقیقت بتلائی کہ آدمی اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے کہ یہ زندگی جو اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ جانوروں کی طرح چر کر اور آدمی اپنی خواہشات کی زندگی اور دھن دیوانگی میں پڑھ کر اپنی زندگی کو محدود کر لے اور اپنی زندگی کو ناتمام اور نامراد کر لے۔ اس لیے مشاہدے کا راستہ یا تو انتہائی نادان اور بے دین انسانوں کا راستہ ہے کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، جو اللہ کی ذات عالی کی معرفت نہیں رکھتے، جو اپنی موت اور انجام کو نہیں پہچانتے، ان نادان انسانوں کا راستہ ہے۔ اور ایسے نادان انسانوں کا راستہ ہے جن کو اللہ کے پاک کلام میں اللہ رب العزت نے صاف صاف ان باتوں کو بتلا دیا کہ یہ انسان نما جانور ہے، کالانعام بل ھم اضل، کہ ان کی حیثیت ایسی ہے
کہ جیسے حیوانوں کی زندگی ہوا کرتی ہے کہ وہ مشاہدے کی بنیاد پر اور آنکھوں دیکھی کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ایک جانور کو اگر چارہ دکھا دیا جائے تو چارے کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، ایک بکری کو پتہ دکھا دیا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ اسے کچھ پتہ نہیں کہ پتے کا بتانے والا کوئی غمخوار اور دلدار ہے، یا یہ گھاس کا بتانے والا اور چارے کا دکھانے والا مجھ پر رحم کھانے والا ہے، یا یہ وہ ہے جو چند قدم لے جائے گا اور پھر مجھے کھڑے قد سے گرا دے گا اور میرے گلے پہ چھری چلا دے گا اور میرے گوشت و پوست کو الگ کر دے گا اور میرے بدن کی بوٹی بوٹی الگ کر دے گا۔ تو جو جیسے ایک جانور اپنے انجام اور نتیجے کو نہیں جانتا، وہ صرف اندر کی بھوک کو جانتا ہے اور باہر کے نظر آنے والے چارے کو اور اپنی ضرورت کے سامان کو جانتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو اندر کی تمناؤں اور خواہشات کو جانتا ہو اور باہر کی اس ردی دنیا کے مردار اور فانی سامان کو جانتا ہو اور اسی کے پیچھے اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی قوتوں کو اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، ایسے انسان اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے ملائکہ کی نگاہوں میں حیوانوں سے زیادہ بدتر قرار دیے جاتے ہیں۔ اور جیسے حیوانوں کے ذبح ہونے پر کوئی غم انسانوں کے بیچ میں نہیں ہوتا اور حیوانوں کے مرنے کے اوپر انسانوں کے اندر کوئی درد نہیں پیدا ہوتا، ویسے ایسے انسانوں کی بربادی کے اوپر ملائکہ کے عالم کے اندر کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوتی اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فیصلے وجود میں نہیں آتے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے کہ میں اس دنیا کے اندر ایک انسان نما حیوان بن کر نہیں آیا اور میں مشاہدے پہ ایمان رکھنے کے لیے نہیں چلا اور آنکھوں دیکھی پہ زندگی گزارنے کی درندگی کے اور جانوروں کے راستے کے اوپر چلنا یہ میری زندگی کا نہ خمیر ہے، نہ میری زندگی کا مزاج ہے۔ میری زندگی تو اس لیے دی گئی کہ میں اسے بندگی میں خرچ کروں اور میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پہچانوں کہ میری زندگی کی اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی محبتوں سے اپنے دل کو پاک کرنا اور ایک اللہ کی ذات عالی کی عظمت اور ان کا یقین اپنے دل کی گہرائی کے اندر جمانا، اس لیے کہ ایک برتن میں دو چیزیں ایک وقت کے اندر نہیں سما سکتی۔ اگر اس کے اندر اگر پہلے سے کوئی چیز موجود ہے تو بعد آنے والی چیز اس کے اندر تحلیل ہو جائے گی اور وہ اپنی حقیقت کو باقی نہیں رکھے گی۔ تو جو دل دنیا کی محبتوں سے بھرا ہے اور اللہ کے غیر سے آباد ہے، وہ دل اللہ کی عظمتوں کو نہیں پا سکتا اور اللہ کی رحمتوں سے نہیں بھر سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا پہلا کلمہ اور پہلا نعرہ اور پہلی دعوت اور پہلی بنیادی امانت جو انسانوں کے بیچ میں منتقل کی وہ تھی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھاؤ اور اللہ کے علاوہ ہر غیر سے اپنے دل کو پاک کرو۔ کیا مطلب کہ اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی الوہیت کو اپنے دل میں بٹھاؤ کہ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، بلندی اور پستی، خوشی اور غم اور زندگی کا بننا اور بگڑنا، مرادوں کا پورا ہونا اور چھیننا، یہ تنے تنہا بلا شرکت غیر اکیلے ایک اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے اور وہی اپنی قدرت سے زندگی کو بناتے ہیں۔ لہذا اللہ کی ذات کو پہچانو، ان کے خزانوں کو پہچانو اور ان کی قدرت اور ان کی طاقت کو پہچانو کہ ہماری قدرت اور ہماری طاقت اور جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے وہ اتنی محدود ہے کہ آدمی دیکھنے کے اعتبار سے بے بس ہے، سننے کے اعتبار سے بے بس ہے، کہنے کے اعتبار سے بے بس ہے، لیکن اللہ کی ذات عالی ہر اعتبار سے وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ وہ دیکھنے کے اعتبار سے ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف ایک جہت کو دیکھتے ہیں بلکہ ساری سمتیں ان کے سامنے ہیں اور ساری سمتیں سامنے ہیں اور ایک زمانہ سامنے ہے، بلکہ ایک زمانہ نہیں، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے زمانے اللہ کے سامنے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک ان کی نگاہوں کی گرفت کے اندر ہے اور ہر ایک ان کی نظر اور ان کے قبضے اور قدرت کے اندر ہے۔ پھر انسان دیکھنے کے اندر اپنی آنکھوں کا محتاج ہے کہ اگر آنکھ آدمی کی نہ ہو تو یہ دیکھ نہیں سکتا، کان آدمی کے نہیں ہے تو یہ سن نہیں سکتا، اور زبان انسان کی اگر معذور و مجبور ہے تو یہ بول نہیں سکتا۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جو آنکھوں کے بغیر دیکھتی ہے اور کانوں کے بغیر سنتے ہیں اور زبان کے بغیر وہ اپنی قدرت اور اپنے کلام کو ظاہر کرنے کے اوپر طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ چیزوں کا ہونا آدمی کی مجبوری اور مخلوق کی تابعداری اور محتاجی کی علامت ہے، اور خالق وہ ہیں جو کسی چیز کے پابند نہیں ہیں اور خالق وہ ہیں جو کسی چیز کے تابع نہیں ہیں، تو وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر آن دیکھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر یہ مضامین آتے ہیں
ایک اتنا بڑا وسیع میدان ہو جس کا تصور جبرائیل امین بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر ساری مخلوق ہو، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، اور ذرے سے لے کے پہاڑ تک، اور انسانوں سے لے کے جنات تک، اور ملائکہ سے لے کے جبرائیل امین تک، سارے کے سارے انسان موجود ہوں، اور آنے واحد میں ہر مخلوق اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی تمناؤں کو اپنے اللہ کے سامنے پکار لے اور مانگ لے، اور ایک ہی وقت میں پکار لے۔ چونٹی اپنی حیثیت کے اعتبار سے مانگ لے، اور ہاتھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے مانگ لے، اور جانور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مانگ لے، اور جنہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے مانگ لے، اور انسان اپنی اپنی بساط کے مطابق مانگ لیں، اور انبیاء اپنی شان کے مطابق مانگ لیں، اور فرشتے اپنے مقام کے اعتبار سے مانگ لیں، اور جبرائیل اپنے مقام کے اعتبار سے مانگ لیں۔ حق تعالی شانہ کے فرمان کا خلاصہ یہ، میری عزت کی قسم میں ایک ہی لمحے میں سب کی سنتا ہوں اور ان کی مانگی ہوئی چیز کو اسی وقت عطا کرتا ہوں، اس کے بعد میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں کوئی انگلی ڈبو کے نکال لے تو جس قطرے کی کمی ہوتی ہے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ اکبر، اللہ اس بڑی ذات کا نام ہے، اور اللہ اس قدرت و طاقت کا نام ہے۔ تو اس اللہ کو پہچاننا، ان کے خزانوں کو پہچاننا، ان کی قدرت سے لینے کا راستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بتلایا تھا، اور دین کے بڑے کارنامے ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور جب عیادت کو پہنچے تو آپ دیکھ کے تاڑ گئے کہ اب تک کی کیفیت ہے، اور چہرے کی بے چینی ہے، کروٹیں ایسی ہیں کہ شاید کسی موقع کے اوپر یہ اللہ سے مل لیں۔ تو آپ نے تسلی دی اور فرمایا کہ ابن مسعود تم اطمینان سے رہو اور اپنے دل کو مطمئن رکھو، ہم تم جانتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بہت بیٹیاں دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی، بیٹے نہیں تھے، اور یہی چیز جو ہے ہر زمانے میں آدمی کی آزمائش کا سبب بنتا۔ بیٹا ہو گیا تو خوش ہو گئے، اور بیٹی ہو گئے تو منہ لٹک گیا۔ اب کوئی پوچھ رہا کہ بھئی آپ بس کچھ امید سے تھے، آپ کی بہو بیگم کو کیا ہوا اور آپ کی بیٹی کا کیا ہوا؟ تو اب کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، بس مل صاحب ہو گیا۔ ارے بھئی کچھ ہوا ہوگا، اگر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ نہیں بس ہو گیا۔ اب جب کرے تو کہہ رہے ہیں اب لڑکی پیدا ہوئی، تو کیا کوئی جرم کیا، کوئی قصور کیا جو اس کے اوپر افسوس کا اظہار ہے؟ افسوس ہی نہیں بلکہ اس بیچاری عورت پہ ظلم ہو رہا۔ ارے تم کو پہلے بچی تھی پھر بچی ہو گئی، کیا وہ ماں بیٹی کی بنانے والی ہے؟ خالق مالک ہے۔ ایمان تو اللہ پر ہے کہ اللہ بنانے والے ہیں، اور ایمان کا کھوکھلا پن یہ ہے کہ بیوی سے جھگڑ رہے، سسرال سے لڑ رہے۔ ارے کیا تو بولنے لگے دوسری کرتے، کیوں کرتے؟ تو صاحب بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور اگر دوسری سے بیٹیاں ہوئے تو؟ چنانچہ ایک واقعہ ابھی حال میں میرے سامنے آیا، ایک مہینہ نہیں گزرا، دعا کے سلسلے میں لوگ ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں۔ دعوت کی برکت یہ کہ اللہ ستاری کر دیتے ہیں، اور اللہ کا نام لینے والے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور دوسروں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو لوگ دعاؤں کو کہتے ہیں، اب جماعت آئی، ارے بھائی دعا کرو اور تم اللہ کے راستے میں ہیں۔ کوئی حافظ صاحب آئے قرآن پڑھا، ارے بھائی ہم اللہ کا نام لیے ہمارے لیے دعا کر دو۔ اب کوئی بیٹھ کے اللہ کے دین کا مذاکرہ کرے، ارے بھائی ان سے دعا کرا لو۔ وہ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ ہر ایک کی سنتے ہیں، وہ انسانوں کی سنتے ہیں، اپنی مخلوق کی سنتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی بھی سنتے ہیں، مچھلیوں کی بھی سنتے ہیں۔ تو وہ جس کی سنتے ہیں ان کے سننے کی شان ہے کہ وہ ہر ایک کی سنتے ہیں۔ تو اب جو ہے اب یہ حال ہے کہ جب لوگ دعا اور دکھڑوں کے لیے آتے تو ایسی چیزیں آتی۔ اب ایک صاحب کہنے لگے صاحب زندگی بڑی گمبھیر ہو گئی، کیا ہوا؟ تو صاحب نکاح کیا، شادی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میں ایک لڑکی، دو لڑکی، تین لڑکی۔ اب خیال ہوا کہ اللہ نے مال دیا، سہولت دی، لہذا کچھ کرنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور شادی کرنا چاہیے۔ ارے بھائی لڑکی کی پرورش کرو تو اللہ کے نبی تمہیں جنتی ہونے کا مستحق بتلا رہے ہیں، لیکن یقین چونکہ رسالت پہ بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھی نہیں ہے۔ ہاں پیدا مسلمان کے گھر میں ہوئے، نماز 5 وقت کی پڑھ رہے، روزے رمضان کے رکھ رہے ہیں، تراویح میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن ایمان اتنا بودا اور کمزور ہے کہ یہ اللہ کے وعدوں پہ اطمینان نہیں دلا رہا۔ اور رمضان کی تربیت یہ کرائی گئی کہ تم روزہ رکھو تو ایمان کے ساتھ ہو، تم تراویح پڑھو تو ایمان کے ساتھ ہو، تم قیام کرو رمضان میں تو ایمان کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی اس بڑائی اور عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اور وہ کیسے بیٹھے گی؟ جب اللہ کی بڑائی کی دعوت دیں گے، اللہ کی بڑائی کو پھیلائیں گے، اللہ کی بڑائی کو سنائیں گے، اور اللہ کی بڑائی کو سوچیں گے، اور اللہ کی بڑائی سے اپنی آپ کی زندگی میں ادب اور عظمت پیدا کریں گے، اور اللہ کے حکموں پر تعمیل کریں گے، تو اللہ کی بڑائی دل کے اندر آئے گی اور غیر اللہ کی بڑائی زندگی سے نکلے گی۔ اب جب یہ نہیں ہے تو آدمی کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ الجھ جا رہا۔ اب نتیجے میں مال ملا تو ورثہ صاحب اتنا مال ہے اور بچیاں ہی ہیں، تو کیا مطلب؟ یعنی مال صرف اولاد پہ خرچ کرنا ہے جیسا بے دین انسان خرچ کر رہے ہیں؟ ارے مال تو ایمان پہ خرچ کرنا ہے، اولاد پہ خرچ کرنا نہیں ہے۔
اولاد پہ بھی خرچ کرو تو ایمان کی بنیاد پہ خرچ کرو، اور غیروں پہ بھی خرچ کرو تو اپنی آخرت اور ایمان کی بنیاد پہ خرچ کرو۔ تو مال تو اللہ نے دیا کہ اپنے اس مال کو تم اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرو۔ تو حکم صرف یہی نہیں ہے کہ بچے ہیں تو خرچ کرو، نہیں ہے تو اٹھا کے رکھ لو۔ یہ راستہ تو یہود و نصارہ کا ہے، یہ راستہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب لیکن ہمارا ذہن بھی چونکہ عام لوگوں میں بہہ گیا اور اسی راستے پہ چل گئے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیا کریں گے؟ تو اب وہ بیچارے کے بارے میں بات سامنے آئی کہ دوسری شادی کی، پھر اللہ نے اس سے بھی لڑکیاں دی، تیسری کی، اس سے بھی دی۔ غرض یہ کہ 4 بیویاں ہیں، 23 لڑکیاں ہیں، اور ایک بھی بیٹا نہیں ہوا، 23 لڑکیاں ہیں۔ تو اب اگر اپنے قبضے میں رہتا تو ہم کبھی کے 23 بیٹے بنا لیتے۔ تو بیچاری عورت سے لڑنے کی کیا ضرورت، اس سے ظلم کی کیا ضرورت، سسرال سے ٹیڑے ہونے کی کیا ضرورت۔ لیکن جب زندگی بت پرستانہ اور ہندوانہ طریقے پہ چلے گئی تو ہر چیز میں ہم اللہ کے بجائے غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے بجائے اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کیا کریں گے بیچاری، اولاد نہیں ہوئی تو وہ بے بس ہے، ہوئی تو اس کے اندر کیا بنے گا اللہ کی قدرت میں ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا یہ حال، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے ہیں، صحابہ آپ کے اطراف میں ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا آبادی کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور نگاہیں آپ کی اس پہ جمی ہوئی ہیں۔ ہم خاموش ہیں کہ آقا کا یہ معمول نہیں کہ کسی طرف آپ دیکھیں اور پھر ٹکی باندھ کر اسی میں مہو ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج اللہ کی خصوصی رحمت اس گھر پہ برس رہی جو مدینے میں کسی اور گھر پہ نظر نہیں آ رہی۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی جاؤ اور ان گھر والوں سے پوچھو کہ ان کا کیا خاص عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے گھر پر اللہ کی خصوصی رحمت برس رہی جو کسی اور پہ نہیں برس رہی۔ صحابہ میں سے کچھ گئے وہاں پر۔ اب جو 2-4 پہنچے اور پہنچنے کے بعد آواز دی، وہ گھر والے باہر آئے، کہا کہ بھئی تمہاری زندگی کے کیا خاص عمل ہے بتاؤ۔ وہ بیچارہ پریشان کہ بھئی میں بھی تمہاری طرح کا ایک ایمان والا بندہ ہوں، اپنے نبی کا غلام ہوں، شریعت پہ چلتا ہوں، نماز کو، روزے کو، دین کی محنت کو، اور جو تقاضا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آتا اس کو پورا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، جو عمل تم کرتے ہو میں کرتا ہوں۔ تو فرمایا نہیں، آقا نے فرمایا کہ آج تمہارے گھر کے اندر ایک اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ خصوصی رحمت کا نزول کسی اور گھر پہ نہیں ہے، معلوم کرو کہ کیا خاص عمل ہے۔ تو اس نے سوچ کر کہا کہ اور تو کوئی عمل خاص نہیں ہے، ہاں ایک بات ضرور ہمارے گھر میں خصوصی عمل کی ہو گئی، وہ یہ کہ اللہ نے آج ہمارے گھر میں لڑکی پیدا فرما دی۔ تو فرمایا، اب آ کر فرمایا تو آقا نے فرمایا اس بیٹی کے پیدا ہونے پر اللہ کی خصوصی رحمت اس گھر پر برس رہی ہے۔ تو دنیا میں بھی بڑوں کا مقولہ ہے کہ بیٹی تو روٹی، فرمایا کہ بیٹی کے راستے سے اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں، چیزیں آتی ہیں۔ یہ تو یعنی اکابر کے اقوال ہیں، پرانے بڑے لوگوں کی کہاوت ہے، لیکن اصل میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس جگہ پہ خصوصی رحمت برس رہی اس کا سبب یہ ہوا کہ اس گھر میں اللہ نے بیٹی دے دی، اور آج مسلمان اس بیٹی سے پریشان ہے۔ ارے صاحب بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا، ارے بیٹی ہوگی تو کیا ہوگا، اللہ کی مدد اور آئے گی اور اللہ کی غیبی نصرت آئے گی۔ لیکن چونکہ اب وہ ایمان کی وسعتیں نہیں، تو یہ سب ایمان کے تھرمامیٹر ہیں کہ بھئی اللہ پہ کتنا بھروسہ، غیر اللہ پہ کتنا ہے۔ تو بیٹی ہوگی تو گھبرا گئے، بیٹا ہو گئے تو خوش ہو گئے۔ ارے کیا پتا کتنوں کے بیٹے ہیں جو بڑے ہو کر باپ کے مال کو جوئے میں خرچ کر دیے، اور کتنوں کے بیٹے ہیں جو باپ کے مال کو ریسس میں جا کے خرچ کر کے گھر بھی بکا دیے اور ان کو فاقوں میں ڈال دیے، اور اب وہ باپ بڑھاپے میں بے بس ہے اپنی جوان نافرمان اولاد کو دیکھ کے کہ میاں میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میں بے بس ہوں، کسی جماعت کو لا کے ملا دو، کسی اللہ والے سے دعا کرا دو، کسی اور سے ملا دو۔ اب یہ کہہ کر آدمی ان کو اس کے اندر بے قرار ہے۔ تو یہ کیا ضروری ہے کہ بیٹا ہو جائے گا تو آدمی کا سارا کفارہ دور ہو جائے گا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آ کر اس اب کی کیفیت کو دیکھا کہ ابن مسعود شاید دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو فرمایا ابن مسعود دل کو مطمئن رکھو، اپنی طبیعت کو پریشان مت کرو، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور میں تم کو یہ اطمینان دلانے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری تمام بیٹیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، اب تم ان کے بارے میں فکر مت کرو کہ ان کا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنا تو اس غشی کے عالم میں آنکھ کھولی اور فرمایا کہ امیر المومنین ذرا میرے پیٹھ کو ٹیکا لگا دیجئے تاکہ میں کچھ بات کرنے کے لائق ہو جاؤں۔ تو پیچھے سے ٹیک لگائی گئی تو ذرا سا ہمت آئی بات کرنے کی، اس لیے کہ جب آدمی بیماری میں مزمحل انداز میں پڑے رہتا تو حلق تک آواز بھی نہیں نکلتی۔ اب اس کے اندر جب ٹیکا ملا تو طاقت پیدا ہوئی، اب جب طاقت پیدا ہوئی تو فرمایا کہ امیر المومنین اللہ کا کرم ہے، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ آپ میری بچیوں کے بارے میں بالکل فکر مت کیجیے،
اور مجھے کوئی اطمینان مت دلائیے کہ ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کروں گا. میرا دل آپ کے کہنے سے پہلے سے مطمئن ہے اور آپ کے بغیر مطمئن ہے کہ میرے بچوں کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا اور ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ اب ابن مسعود تم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا آقا نے ہم کو فرمایا تھا کہ جس گھر میں روزانہ شام میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فاقہ کبھی نہیں آتا ہے. اور اللہ کی شان یہ کہ میری تمام بیٹیاں سورہ واقعہ کو جانتی ہیں، یاد ہے، اور یہ اس کا اہتمام کرتی ہیں، اس کو رات کے وقت پڑھتی ہیں. تو مجھے اللہ کے نبی پر اور اللہ کے کلام پر اطمینان ہے. اب اس کے آگے آپ کو اطمینان دلانے کی کوئی ضرورت نہیں. کون اطمینان دلا رہے ہیں؟ امیر المومنین دلا رہے ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی وہ دلا رہے ہیں. اللہ کے لاڈلے نبی کے چہیتے دلا رہے ہیں، لیکن ان سے بھی نگاہیں بے نیاز ہیں اور ان سے بھی نگاہیں بلند و بالا ہیں. اور کیوں بلند ہے؟ کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کے کلام پر ایمان ہے. تو اب نتیجہ ہے کہ تلاوت کر رہے تو ایمان کے ساتھ، اور عبادت کر رہے تو ایمان کے ساتھ، اور سوچ رہے تو ایمان کے ساتھ کہ وہ اللہ ہماری ضرورتوں کو جاننے والا ہے اور اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. روزی کا وہ مالک ہے، رزاق وہ ہے، وہ اپنی قدرت سے ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا. تو اس ایمان کے بننے نے ان کو غیر اللہ کے راستے پہ پڑنے سے بچا دیا تھا. اب اللہ کرے کہ یہ ماہ مبارک جو ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے دیا گیا، اللہ ہمارے ایمان کو بھی ایسی بنا دے، سنوار دے کہ ہمارے اندر اللہ کے حکموں کو اور اللہ کی عظمت کو پہچاننا آسان ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں ہر بڑائی کو ٹھکرا دینا ایک ایمان والے کے لیے آسان ہو جائے. مردوں کی زندگی ایسی بن گئی، عورتوں کی زندگی ایسی بن گئی، بچوں کی زندگیاں ایسی بن گئی کہ دین اور ایمان کی بنیاد کے اوپر بڑی بڑی چیزوں کو قربان کر دینا اور بڑی بڑی چیزوں کو آگے کر دینا ایک ایمان والی عورت کے لیے بھی آسان تھا. اپنی جان کی بازی لگا دینا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اب اس شہادت کے موقع کے اوپر آپ کے چہرے مبارک کو پہچاننا مشکل تھا، اس لیے کہ آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کی ناک کاٹ لی گئی اور آپ کے جسم کے اوپر 80 سے زیادہ زخم آ گئے، خون میں لاشا نہا گیا. بہن حضرت صفیہ کو پتا چلا تو وہ دیکھنے کے لیے آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے ان کے بیٹے سے فرمایا کہ اپنی ماں کو روک دو، کہیں اس کا کلیجہ پھٹ نہ جائے. اپنے بھائی کی اس بے دردانہ اور بے رحمانہ شہادت کو دیکھ کر کے لوگوں نے کتنا ظلم کیا. تو بیٹا درمیان میں آیا اور کہا کہ اماں جان ٹھہر جاؤ. تو اس جرات کے ساتھ ان کو ڈھکیلا اور ہٹایا کہ بیٹا جا کے دور ڈھکیلے جا کے گر گیا اور آپ آگے بڑھ گئی. تو بیٹے نے جب دیکھا کہ میں بے بس ہو گیا تو کہا اے اماں یاد رکھ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا کہ تم کو روک دو. تو جب آقا کا حکم ملا تو قدم ٹھہر گئے اور فرمایا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اور پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ نے اس لیے مجھے روکنے کو فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی درد بھری اور بے رحمانہ شہادت کو دیکھ کر کہیں بے چین نہ ہو جاؤں اور میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے. لیکن یاد رکھیے ابھی تو بھائی کی شہادت ہوئی ہے، اگر کوئی دشمن کی آنچ آئے گی اور اس کا قدم اٹھے گا تو میں اپنی جان کو قربان کر دوں گی لیکن آپ کو دھکا لگنے نہیں دوں گی. تو میرے دوستو، محبت رسول تو اس قربانی کا نام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں مر مٹنے کا نام ہے. آج تو میں آپ سے کیا عرض کروں، چونکہ مانوس طبقہ ہے رات دن کا ملنے والا، ورنہ یہ منفی پہلو اور منکرات کے پہلو ہم زیادہ نہیں سناتے، اس لیے کہ امت میں تحمل نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی محبت کا دم بھر لینا. ارے اپنے پہنچے کو اور اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو جان اللہ کے راستے میں دینے کی کیا طاقت پیدا ہوگی، اور شہادت کو گلے سے لگانے کی کیا محبت ہوگی. مسجد میں آ گئے تو مسلمان کو کپڑا اٹھا لو، پینٹ اٹھا لو اور ٹخنے سے اوپر کر لو اور سلام پھیرے تو جھٹک کے نیچے کر دو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی بھر کے لیے امت کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ فرعونی عمل ہے، متکبرانہ عمل ہے کہ تمہارے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکتے رہے. اور اب دنیا کیا کہہ رہی ہے، ارے بھائی مسلمانوں کو کچھ کام نہیں رہا ہے، مولویوں کو کچھ آتا جاتا نہیں، خالی بس وضو ایسا کرو، ٹخنے کو ایسا کرو، امت کہاں جا رہی. ارے تم کو جب دین کے مطابق چلنا نہیں آتا، دین کے مطابق پہننا نہیں آتا تو تم مسلمانوں کے اور اسلام کا کیا خاص کام کریں گے، اور تمہاری بات پر اللہ کی کیا غیبی مدد آئے گی. وہ تو اس وقت آئے گی جب کہ زندگی سر سے لے کے پیر تک نبی کے اشاروں پر چلے اور آقا کی مرضی کے اوپر چلے. اس لیے صحابہ کرام نے ایک ایک ادا کو اختیار کیا. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے اہل اللہ میں سے گزرے اور سلسلے ختم خواجگان کے وہ 6 بڑے اکابر جن کے نام لے کر اللہ والے دعا کیا کرتے ہیں، اس سلسلے چشتیہ کے بزرگوں میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا نام سر فہرست آتا ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ وضو کیا، نماز پڑھی، سفر سے آئے تھے، جماعت کھڑی تھی اور فرمایا میں نے اجرت میں وضو کیا اور جماعت میں آ کے مل گیا. اب جب جماعت سے فارغ ہو گیا، نماز ختم ہو گئی تو مسافرت میں تھا، تھکا ہوا تھا.
اپنی پیٹھ سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو ایک دم مجھے غنودگی آئی، آنکھ لگی، تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر فرما رہے ہیں، اے عثمان ہارونی، ہو گئی ہماری محبت کا دعویٰ۔ اب میں کام گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور وضو کرنے میں داڑھی میں خلال کرنا تم بھول گئے۔ اور سنتوں کے اندر ایک سنت یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرے تو جب 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھو لے تو 3 مرتبہ اپنی داڑھی پر پانی ڈالے اور اس کے اندر سے خلال کرے کہ اس کے اندر سے اپنی انگلیاں ڈالے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو آپ اس وقت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہوا، ارے میں جماعت کے کھڑے رہنے کی فکر میں جو آگے بڑھا تو وضو میں چہرہ تو دھو لیا لیکن داڑھی میں خلال نہیں کیا۔ تو آقا ٹوک رہے ہیں کہ ہماری محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اور ہماری خلال کرنے کی سنت کو چھوڑ رہے ہو۔ تو کانپ کے اٹھے کہ جس نماز پہ آقا نے ٹوکا وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کام مقبول ہوئی ہوگی، دوبارہ اپنی نماز کو دہرایا۔ تو میرے دوستو، خلال کب کرتے؟ جبکہ داڑھی ہوتی۔ اب تو داڑھی کوئی رخصت کر دیا تو نبی کی سنت کو روز ذبح کر رہا مسلمان، اور پھر کہہ رہا کہ میں نبی کا محبت کرنے والا ہوں۔ اگر اس حالت میں مر گئے تو ڈر ہے کہ آقا چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ شفاعت دینا تو آگے کی بات ہے اور دامن نبوت کو تھامنے کا موقع دینا تو آگے کی بات ہے۔ ارے میرے دشمنوں کے چہرے سے زندگی بھر گزار دیا اور میری سنت کو تو روز ذبح کرتا رہا پیسے خرچ کر کر، اور کبھی تجھے خیال نہیں ہوا کہ میں نبی کی سنت کو ذبح کر رہا ہوں اور نبی کی محبت کا دم بھر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس مداری کی زندگی اور اس ڈگمگاٹی زندگی اور اس شعبہ بازی کی زندگی کا نام اپنے آقا کی محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک اطاعت پر آ جاؤ کہ آقا نے جیسے بتلایا ناخن کاٹنا ہے تو سنت پہچانو کہ بھئی ناخن کاٹنے کی سنت کیا ہے۔ بہت عرصہ ہوا، پتہ نہیں کہ اس مجمع میں وہ احباب ہے یا نہیں ہے، میں بچپن کی اپنی ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ہم 2 دوست گئے، ارے غیر مسلم نائی کی دکان کے اوپر گئے، یعنی ایسے حجام و باربر کے پاس گئے۔ عام طور سے ہمارے شہر میں تو وہی طبقہ ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس نے میرے چہرے کو دیکھا، میرے بالوں کو دیکھا، تو کہا صاحب آپ کے پٹھے بنا دینے؟ بولا ہاں دیکھو بال بنا دینے ہیں اور بالکل سنت کے مطابق۔ ارے صاحب روز میرے پاس مولوی حضرات آتے، دیندار لوگ آتے، آپ بے فکر رہیے میں بنا دوں گا۔ اب میرے ساتھ میرے بچپن کا ایک اور دوست بھی ساتھ تھا۔ اب وہ غریب کے سر پہ انگریزی بال تھے، اس نے اس کے ہی بال بنائے، میرے بھی بال بنایا۔ اب اس کے بعد میں جب اس کے بھی ناخن نکال دیے، اس کے بعد میرے باری آئی، میری ناخن نکالنے لگا تو کہا کہ صاحب آپ پہلے کلمے کی انگلی دیجئے۔ تو اب غیر مسلم کی زبان سے سن رہے ہیں کہ کلمے کی انگلی دیجئے۔ ارے کلمہ اس کو کیا معلوم، لیکن کلمے والوں کی صحبت کا اثر یہ پڑا کہ اسے کلمے کی انگلی معلوم، اور یہاں سے اس نے ناخن نکالنا شروع کیا کہ صاحب پہلے کلمے کی انگلی، اس کے بعد اس کے بازو کی، پھر یہ 4 انگلیاں، پھر بائیں ہاتھ کی کونے کی انگلی، پھر یہ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ میرے ساتھ بیٹھنے والے ساتھی نے پوچھا کہ یہ کیسے نکال رہے ہیں؟ تو چونکہ اللہ عمر دراز کرے اور صحت دے، قوت دے ہمارے ان اساتذہ کو، ہمارے استاد محترم کو، انہوں نے بچپن میں سمجھا تھا بیٹا سنت کے مطابق ناخن نکالنے کا یہ طریقہ ہے، اور یہی بتایا تھا کہ یہ حجام واقف ہے لہٰذا اس کے پاس تم بنایا کرو، تو ہم وہیں جایا کرتے تھے نام پلی پر۔ تو اب اس نے جب ناخن نکالے تو میرے اس دوست نے کہا کہ بھئی یہ ناخن ایسے کیسے نکالے؟ اس نے کہا ارے صاحب یہ ایسے ہی نکالنا سنت ہے اور یہی اسلامی طریقہ ہے۔ تو اس نے کہا پھر تم میرے نہیں نکالے؟ تو اس نے کہا آپ بال ویسے نہیں کٹائے تو آپ کے ناخن بھی ویسے نہیں نکالا۔ تو اب ایک غیر مسلم کہہ رہا کہ تمہارے بال جب غیروں کے طریقے پہ ہے تو تمہارے ناخن بھی غیروں کے طریقے پہ نکالوں گا، میں کیوں تمہارے نبی کے طریقے پہ نکالوں گا؟ تو آج مسلمان کی زندگی میں ناخن نکالنے میں بھی آقا کی سنت ضروری ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے سنتوں سے، میرے طریقوں سے محبت کیا بس اسی نے مجھ سے محبت کی۔ محبت کا پیمانہ، محبت کا کانٹا، محبت کا معیار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور آپ کا طریقہ ہے۔ اور جو میرے طریقے سے محبت کیا وہ مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ساتھ ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کی اطاعت ہے، اور آپ کی اطاعت معیار ہے محبت کی کسوٹی اور پیمانہ۔ تو میرے دوستو یہ مبارک مہینہ اللہ نے دیا، اب اس میں آدمی دیکھے کہ بھئی سنتیں کیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر یہ رخ امت کے اندر زندہ ہوا تو مردوں کے اندر دعوت کے راستے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی طلب پیدا کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر یہ رخ امت کے اندر زندہ ہوا تو مردوں کے اندر دعوت کے راستے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی طلب پیدا کی،
اور مسجدوں کے راستے سے یہ دین کی طلب عورتوں کے اندر جاتی تھی کہ جو کچھ تم یہاں پر سیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو اپنی عورتوں کو سنایا کرو. جب جا کر مدینے کے اندر صحابہ اپنی عورتوں کو سناتے تھے تو وہ عورتوں میں طلب ہوتی تھی، وہ بچوں کو دیندار بناتے، ان کے اندر ایمان کی پھونک مارتے، ان میں اللہ کی بڑائی پیدا کرتے. اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی کا چاند دیکھتا تو میں دوڑے ہوئے آتا تھا کہ پہلے ماں کا چہرہ دیکھوں گا اور ان کو سلام کروں گا، اور سلام کرتا ماں میری جواب دیتی، ان کا ہاتھ بڑھاتا، اما جان مجھ سے مسافہ کرتی، ان کا ہاتھ لے کے اپنے سر پہ رکھ لیتا تو میری ماں مجھ کو دعائیں دیتی. اب فرمایا کہ ایک مرتبہ جب میں نے پہلی کا چاند دیکھا اور اس کے بعد سیدھے نکل کر آیا، اب اس نوچندی کے چاند کو دیکھ کے لوٹا اور لوٹ کر اپنی ماں کے قریب آ کے سلام عرض کیا تو اما جان نے ہمیشہ کی طرح حسب معمول مسکرا کے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد میں نے ہاتھ بڑھایا تو میری ماں نے مجھ سے مسافہ کیا، میں نے ان کا ہاتھ لے کے اپنے سر پہ رکھ لیا تو انہوں نے مجھے دعائیں دی. جب اس کے بعد انہوں نے مجھے دعائیں دی تو ان دعاؤں کو سن کر میں خوش ہوتا رہا. تو اس کے بعد میری ماں نے ایک عجیب بات مجھ سے کہی اور کہا بیٹا نظام الدین، اس مرتبہ کا چاند دیکھ کر تو تم ہمارا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے، بتاؤ آنے والے مہینے کا چاند دیکھ کر کس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو گے؟ فرمایا میرے پیر کپ کپانے لگے اور میری طبیعت گھبرانے لگی. میں کہا اما جان ایسی باتیں اللہ کے لیے مت سنائیے. پھر کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی بات کی رہبری کی ہے تو پھر آپ ہی مجھے بتائیے کہ پھر آپ مجھے کس کے حوالے کریں گے. تو فرمایا کہ جاؤ خواجہ منتجب الدین اولیاء اس وقت دلی میں رہتے ہیں اور ان کی خانقاہ میں بیٹھو اور اس اللہ والے کی صحبت میں رہو تاکہ اللہ والے کی صحبت سے تم اللہ کو پہچاننے لگو. تو اصل میں ماحول آدمی کی زندگی کو بدلتا ہے. اب رمضان کی صحبت ملی تو نمازیں آ گئی، مسجدوں کی آبادی نظر آ گئی، ایک دوسرے کی محبت نظر آ گئی، افطار کے وقت دوسرے کو پیش کرنا نظر آ گیا، غمخاری اور دلداری نظر آ گئی. تو یہ اصل میں ایمان کے جوہر ہے. اب وہ غمخاری بھی نظر نہیں آتی، وہ دلداری بھی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ تربیتیں الٹ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے گالی دی تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ نے اس کو دعا دی. تو دیکھنے والوں نے تعجب سے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، وہ گالی دے رہا اور آپ دعا دے رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. اس کے پاس گالی ہے، وہ گالی خرچ کیا، ہمارے پاس دعا ہے، ہم دعا خرچ کر رہے ہیں. تو ایمان والے کو اللہ نے یہ بنایا کہ تم دلداری کرو، تم غمخاری کرو، تم ہمدردی کرو، تم لوگوں کے کام ہو. اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو محبت کی میٹھی بات کر لیا کرو، اتنا تو کر لو کم. تو اب وہ راستہ ہماری زندگی میں آنا. اب تو ایک ذرا دھکا لگ گیا مسجد کے دروازے پہ تو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور وہ کہا ذرا سیدھا چلیے تو اب اور ذرا چہرے کے اوپر آگ لگ گئی. اب جماعت کھڑی ہے تو اللہ اکبر، اب نماز میں کہہ رہے ہیں وقت ہو گیا تھا، ذرا اگر موقع ملتا تو بیٹا کو بتا دیتا تھا، کیا سمجھ کے گھورا انہیں. پھر اس کے بعد میرے کو بولا سلام پھرنے تک اس سے لڑ رہے جس سے دروازے پہ دھکا لگا. تو ہماری نماز اور ہماری زندگی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی صحیح نہیں تو بندوں کے سامنے کیا صحیح ہوتے. تو اس لیے یہ تربیت پانا ہے کہ زندگی میں وہ صحبتیں ملیں. تو جب صحبت ملتی تو آدمی کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں، مٹھاس پیدا ہوتی. اور اللہ کو پہچاننا، تو امت کی عورتیں اللہ کو پہچان رہی ہیں تو اللہ والے کی صحبت میں بھیجایا اپنے بیٹے کو، فرمایا جاؤ اور ان کے پاس رہو. اب یہ ان کے پاس چلے گئے. چند دن گزرے تو پتا چلا بستی سے کوئی آئے ہیں تو دل دھڑکنے لگا، پتہ نہیں کیا خبر لائے ہیں. کہا کہ اما جان نے تم کو سلام کہا اور کہا کہ اللہ والے کی خدمت میں رہو اور اللہ کا تعلق اپنی زندگی میں پاتے رہو. دل کو اطمینان ہوا کہ میری ماں نے مجھے بھیجا، میں ان کے حکم میں آ گیا، چلو اللہ کا کرم ہے کہ میری ماں موجود ہے، مجھے اطلاع دے رہی ہے. تھوڑے دن کے بعد پھر کوئی آیا اور اس نے کہا کہ نظام الدین کون ہے؟ تو پھر دل دھڑکنے لگا. فرمایا اما جان نے تمہیں سلام کہا اور کہا کہ حضرت سے اجازت لے کے گھر آ جاؤ. تو اب یہ گئے اور کہا کہ حضرت اما جان نے مجھے یاد کیا. تو فرمایا بیٹا ضرور جاؤ. ابھی حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے رخصت ہوئے اور اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ ماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے سلام کیا تو جواب دیا، ہاتھ بڑھایا تو مسافہ کیا اور لے کے سر پر رکھ لیا تو محبت سے دعا بھی دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا نظام الدین تمہاری ایک بات کا قرضہ ہمارے اوپر باقی ہے. تم نے کہا تھا کہ آئندہ ماں کا چاند دیکھ کے کس کا ہاتھ سر پہ رکھو گے، وہ مجھے بتلا دینا. بیٹا تم میرے کلمے کو سن کے گواہی دے دو تاکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. اور کلمہ پڑھ کر فرمایا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں تجھے غیر کے حوالے نہیں کرتی، اللہ کے حوالے کرتی ہوں. یہ کہہ کر کلمے کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور ہچکی لے کے دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اب ایمان والی عورتیں اپنی اولاد کو بھی اللہ کے حوالے کرتی تھی. اب آج ایمان والی عورتیں تو اپنی اولاد کو سامان کے حوالے کر رہی ہیں. اب کیا رات دن گھروں کے جھگڑے کیا ہے؟ ارے بچوں کے لیے تم گھر نہیں بنائے، بیٹی کے لیے تم زیور نہیں لیے اور فلاں کے لیے تم زمین نہیں لیے. اس لیے کہ سارا ایمان چیزوں پہ ہے تو جھگڑے مسلمان کے گھر میں اسی بنیاد پر ہے. اور جب ایمان بنا تھا تو ایک ایمان والی عورت اپنے معصوم بچے کو، جو یتیم بھی ہے، باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے اور کم سن ہے، یعنی کہ پڑوسی کے حوالے کروں گی، رشتہ داروں کے حوالے کروں گی، بلکہ یہ کہا کہ میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں.
اب ایسے اللہ کے حوالہ کرنا قبول ہوا کہ پھر ان کے سائے میں جو آیا وہ بھی اللہ کو پایا، ان کو بھی اللہ کی معرفت ملی، اور آج تک ان کے ملفوظات سے لوگوں کو اللہ کی معرفت مل رہی ہے۔ تو یہ کب ہوا؟ جب کہ زندگی اللہ کے حوالے ہوئی۔ تو یہی مطالبہ رمضان میں ہے کہ تم یہ روزہ رکھو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اور قیام کرو رمضان میں ایمان کے ساتھ، اور قدر کی رات میں جاگو تم ایمان کے ساتھ۔ گویا ہر کام ایمان کے ساتھ کرنے کی تربیت رمضان میں دی جا رہی ہے کہ اللہ کی بڑائی کو اور اس کی عظمت کو اور قدرت کو پہچان کر اپنی زندگی گزارو۔ تو امت کی ماؤں میں پھر یہ رخ پیدا ہوا کہ وہ اپنی بچوں کی یہ تربیت کر رہی ہے، اتنی تربیت کر رہی ہے کہ اب وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیلات کے اندر جایا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں نے اپنی بیوگی کے عالم میں اللہ کے راستے میں رخصت کیا تھا۔ مختصر یہ کہ کوئی 17 یا 19 سال کے بعد میں یہ مدینہ طیبہ گئے، پھر وہاں سے بغداد گئے، مصر گئے، ملک شام گئے، اور بڑے بڑے علماء کی خدمت میں رہے، اپنے زمانے کے امام بن کر اب یہ لوٹ رہے ہیں، اور مکے کے اندر کے ان کی پیدائش ہے تو مکہ مکرمہ کو اب واپس آ رہے ہیں اپنی ماں کے پاس۔ جب مدینے سے مکے کی طرف آنے لگے تو اہل مدینہ نے محبت کے اندر ان کے تقوی و طہارت کو اور ان کے علم کی بلندی کو اور ان کی فقاہت کو جو انہوں نے دیکھا اور سنا تھا، تو محبتوں کے اوپر ان کے سامنے ہدیوں میں ہدایے کے ہدایے لٹائے، اتنے ہدایے لٹائے کہ 300 اونٹ کے اوپر ان کے ہدایے اور تحفے کا مال تھا۔ وہ اونٹ بھی تحفے میں دیے گئے، وہ ہدایے بھی تحفے میں دیے گئے۔ اب جب وہ اس لمبی اونٹوں کی قطار کو لے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کی سرحد پہ پہنچے تو ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا جو امام وقت بننے کی اطلاع ملی تھی وہ آ رہا ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ ان کے ساتھ اتنی لمبی اونٹوں کی قطار ہے کہ لوگوں نے بتایا، جو اندازے تھے وہ بتایا کہ اگر پہلا اونٹ مکے کی سرحد پر ہوگا تو آخری اونٹ مدینے کی سرحد پر ہوگا، اتنا تمہارے بیٹے کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور ان کی پیٹھوں پہ سارے تحائف ہے، مال رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ماں فکر مند سرحد پہ اپنے بیٹے کے استقبال کو کھڑے رہی، اور جب بیٹا آیا تو دیکھ کے رونا شروع کیا۔ فرمایا اما جان کیا اتنے دنوں کے بعد ملنے پہ رو رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے حفاظت و امان سے رکھا۔ فرمایا نہیں بیٹا، اس پہ نہیں رو رہی ہوں، رونا اس بات پہ ہے کہ میں تجھے دیندار بنانے کے لیے بھیجی تھی، دنیا دار بنانے کے لیے نہیں بھیجی تھی۔ یہ کیا ہے کہ میں سن رہی ہوں کہ تیرے ساتھ اونٹوں کی لمبی قطار ہے اور ان کی پیٹھ کے اوپر گویا مال اور اسباب رکھے ہوئے ہیں، تو علم کمانے کے لیے گیا تھا یا مال کمانے کے لیے گیا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے کہ ماں ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا اما جان اللہ کے لیے آپ خفا نہ ہونا، میں نے تو اپنا وقت سارا علم الہی کے کمانے میں لگایا، یہ تو اللہ نے اپنے کرم کا معاملہ کیا کہ مخلوق میں محبت ڈالی، انہوں نے ہدایے میں سواریاں بھی دی، اونٹنیاں بھی دی، اور یہ مال بھی دیا جو ان کی پیٹھوں پہ لدا ہوا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تم کس شہر کے سرحد پہ قدم رکھے ہو؟ تو فرمایا اما جان مکے کی سرحد پہ قدم رکھا ہوں۔ فرمایا یہاں سے کہاں چلو گے؟ کہا بیت اللہ چلیں گے، کعبۃ اللہ چلیں گے۔ تو فرمایا بیت اللہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا اللہ کون ہے؟ اب وہ بیوہ ماں زمانے کے امام کی آگے کی تربیت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی کہ بیٹا پھر اللہ کا گھر کیا ہے؟ تو اللہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تو غنی ہے، سارے کائنات کے مالک ہیں۔ تو فرمایا بیٹا غنی کے دربار میں اگر غنی بن کر جاؤ گے تو کہیں پھٹکار پڑ جائے گی، لہذا میری تمنا یہ ہے کہ پریشان اور حاجت مند قرب جوار میں مکے کے یہاں رہتے ہیں، اب جس کے پاس سواری نہیں ان کو اونٹ دے دے، جس کے پاس پیسے نہیں ان کو پیسے دے دے، جن کے پاس سامان نہیں ان کو سامان دے دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں نے میرے ہاتھوں سے ایک ایک چیز ایسے تقسیم کرائی کہ پورے اونٹوں کا قافلہ ختم ہو گیا اور پورے تحائف کا اور تحفوں کا ڈھیر ختم ہو گیا، اور صرف بدن پہ احرام کے کپڑے باقی رہ گئے اور کچھ نہیں رہا۔ فرمایا بیٹا اب الحمدللہ تم فقیروں کی طرح بن گئے، اب غنی کے دربار میں فقیر بن کے چلو تو غنی اپنا دروازہ کھولے گا۔ یہ کہہ کر لے کر گئے۔ اور آج کیا ہے ہماری مائیں؟ ارے بھائی مکے کو چلے گئے، 2 پیسے کما لیے، ایک گھر بنا لیے اور تھوڑا سا سامان جمع کر لیے تو بس ہے، چاہے 10 سال ماں کو صورت نہ دکھائیں، 5 سال باپ کی خدمت نہ کریں اور بوڑھے مرنے والے باپ کے جنازے میں شریک نہ رہیں، تو اس کے لیے 5 سال 10 سال بھیجنے کے لیے تیار ہیں کہ روٹی کے ٹکڑے اور مال کے ٹھیکرے جمع ہو جائیں، لیکن نبی کا غم عام ہو، سنتیں سیکھنے کو مل جائے، آقا کی محبتیں زندگی میں آ جائیں، اس کا کوئی رخ زندگی کے اندر نہیں۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ماہ مبارک میں قرآن پاک کے سائے میں اس کے آخری ایام میں خدا ہم کو سچی ندامت دے کہ اللہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں کہ تیرے کلام کو نہیں پہچانے جس کے اوپر مطمئن ہو کہ لوگ بادشاہوں کو ٹھکرا دیے، ہم آپ کی ذات کو نہیں پہچانے کہ جس پر مطمئن ہو کر گھر کی مائیں اب ہر غیر سے نگاہ پھیر دی اور آپ کے حوالے کرنے والے دنیا میں چمک گئے اور مال کے حوالے ہونے والے مال میں لٹ گئے اور مٹ گئے۔ تو کب تک ہم ان چیزوں پہ اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ آدمی کو سچی ندامت ہوگی، اپنے احساس ہوگا، اپنی زندگی میں سنتوں کو دیکھے، نبی کے دشمنوں کی اداؤں کو دیکھے، ایک ایک ادائے دشمن کو اپنی زندگی سے نکالنا
اور ایک ایک ادائے حبیب کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، تاکہ محبت والے اعمال اور محبت والی اداؤں سے زندگی آگے بڑھتے رہے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو اور ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اور امت کی ماؤں کو وہ توفیق دے کہ گھروں میں ایمان کے تذکرے ہو، قرآن کی عظمت ہو، رمضان کی برکتوں کو آدمی پہچانے، بچے اوقات میں دل کی گہرائی سے استغفار بھی ہو، توبہ بھی ہو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں اور شریعت پر جمنا ہو اور اللہ سے استقامت کو مانگنا ہو۔ اگر یہ لوگ زندگی میں پیدا ہوگا تو اللہ دل کی دنیا کو بدلیں گے، ہدایت کو وجود دیں گے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے اور اللہ اپنی رحمتوں کے داد و دہیش سے ہماری زندگیوں کو نواز دے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں۔ اور یہ حفاظت اور یہ محنت اور یہ صحبت، اس کے لیے میرے دوستو بے تکلف یہ بات کہی جا رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی میراث اور سوغات جو ہے دعوت اللہ کا کام ہے، یہ کسی گروہ کا، طبقے کا، جماعت کا کام نہیں۔ ہر ایمان والے اور ہر نبی کے امتی کا کام یہ کہ نبی کی فکر کو پہچانے اور نبی کی طرف پر چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے راستے پہ چلے۔ اس کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی اتوار کو محلے پلی کے اجتماع کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بستی میں مسجد کو آباد کریں، اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آنے والی جماعتوں کا ساتھ دیں تاکہ ان فکروں پر اللہ ہماری زندگیوں کو جما دے اور چلا دے۔ حق تعالیٰ غیب سے ہم سب کی مدد فرمائے اور ہماری کوتاہی و غفلتوں کو معاف فرمائے، اور اللہ اپنے کرم سے ہماری زندگی پر اپنے رحم کے خزانوں کو کھول دے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما۔ مولا آپ ہی نے ماہ مہمان دیا، اس کی صحبتوں میں زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ مولا اپنے کرم سے ان کی پرنور صحبتوں سے ہماری زندگی کو منور فرما دے۔ اے اللہ کب تک دنیا کا دلدل ہماری زندگی کو بے نور کرے گا، اور کب تک خواہشات ہمارے دلوں کو سیاہ کریں گے، اور کب تک دنیا کی محبتیں ہمارے سینوں کو ویران کریں گے۔ اے اللہ اپنی عظمت، اپنے حبیب کی محبت ہم کو نصیب فرما، اپنے قرآن پر ہمارا ایمان دائم اور قائم فرما۔ اے اللہ اس کے اشاروں پہ چلنا اور آپ کی مرضی پہ مر مٹنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو ہماری زندگی میں داخل فرما۔ اے اللہ ہر ادا کو پورا کرنا آسان فرما، نفس و شیطان کے بہکاوے سے بچا لے، زندگی کو ورغلاہٹ میں پڑھنے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے پاکیزہ زندگی عطا فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما، پاکیزہ سوچ عطا فرما، پاکیزہ نگاہیں عطا فرما، پاکیزہ اعمال عطا فرما۔ اے اللہ حق کی محنت کو دنیا میں عام فرما، باطل کو اپنی قدرت سے توڑ دے، اپنی قدرت سے نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ان متکبرین اور اے اللہ ان جابرین کے تذکروں سے دنیا کو پاک فرما۔ اے اللہ اگر ان میں خمیر ہدایت ہے تو ان کو حق کی محنت کے لیے قبول فرما لے، ورنہ مولا اپنی قدرت سے چھانٹ چھانٹ کر اپنی زمین کو پاک فرما، اور باقی لوگوں کے لیے ان کی زندگی کی موت کو عبرتناک موت کو اے اللہ ایمان کا سبب بنا دے، اور اے اللہ بقیہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اپنی غیبی قدرت کو دکھلا دیجیے اور غیبی مدد کو امت کے لیے شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ 27ویں شب بھی گزر گئی، اے اللہ 28ویں شب میں ہم آ گئے، اے اللہ 2 دن اور 3 دن کا بھی ماہ مہمان باقی ہے۔ اے اللہ اس کو ہم کیسے رخصت کریں، نہ ہم نے اس کا حق ادا کیا، اے اللہ اس کے اندر ہم نے آپ کے پاک قرآن کے انوار کو پایا، اے اللہ نہ ہمارے روزے بنے، نہ ہمارے سجدے بنے۔ مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری کمزور نمازوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ دعاؤں کی طاقت دے دیجیے، قبولیت کی نعمت دے دیجیے، مستجاب الدعوات اپنے کرم سے بنا لیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے دل کی دنیا کو ایمان و اعمال کے انوار سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما، حق پر ہم کو جما دے، حق کی محنتوں کو دنیا میں دکھا دے۔ اے مالک اپنے کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کتنے بیمار ہیں جو صحت کے لیے بے چین تڑپ رہے ہیں، اے اللہ یہ نذیر الدین صاحب اور ان کی اہلیہ کو بھی صحت دے دے۔ اے اللہ کتنے ہیں جو مضی و مہلک امراض سے اندر مبتلا ہے، مولا اپنے کرم سے ان سب کو اپنے کرم سے صحت دے، عافیت دے، اپنے غیبی خزانوں سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ کسی کا بچہ نیمونیا میں پڑا ہے تو کسی کے اے اللہ بھائی اے اللہ ایک موذی مرض کے شکار بن گئے، اے اللہ کسی کی ماں کے لیے بیٹے تڑپ رہے ہیں تو کسی بہن کے لیے بھائی بے چین ہو رہا ہے۔ اے اللہ تمام ماں باپ کو اور اولاد کو اے اللہ ایک دوسرے کے لیے عافیت کا سبب بنا۔ اے مالک ہر پریشانی سے ہماری نجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ہر آزمائش سے محفوظ فرما۔ بے ظرف ہیں، نکمے ہیں، اے اللہ اس کے اہل نہیں ہیں،
کہ کوئی چھوٹا سا امتحان کہ آپ لیں تو ہم اس میں پورے نہیں اتر سکتے. ہماری کمزوری کو آپ خوب جانتے ہیں. مولا عافیت اور محبت کے ساتھ، اے اللہ کرم اور حفاظت کے ساتھ ہماری بہترین تربیت فرما، اور اے اللہ ان دوستوں کو، ان بزرگوں کو، ان بھائیوں کو بے پناہ قبول فرما جو آپ کے نام کی محبت میں کھڑے کھڑے جمع ہو جاتے ہیں. اے اللہ ان کو اپنے شایان شان اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے. اے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے. حوض کوثر پر اپنے آقا کے ہاتھوں سے آب کوثر ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری عورتوں کو پاکیزہ بنا دے، دین کی محنتوں میں قبول فرما لے، سنتوں کے مطابق زندگی دے دے، حیادار طریقہ دے دے. اے اللہ گھروں میں ایمان کے تذکروں میں وجود میں لانے کا سبب بنا دے. اے اللہ دنیا کی محبتوں سے پاک فرما دے، آپ کی ذات پہ بھروسہ کر کے چلنے والا بنا دے. اے کریم اپنے کرم سے ہمیں دونوں جہان کی سرخروئی عطا فرما، حاجات کا تکفل فرما، ہر فتنے اور مصیبت سے پوری امت کی حفاظت فرما، نسلوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما، ہر غیر سے، ہر بے دینی سے، ہر مہلک احوال سے. اے اللہ ہم سب کو موت تک اپنے کرم سے محفوظ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے دونوں جہان کی سرخروئی عطا فرما. اے اللہ حشر کے میدان میں آقا کا دامن نبوت عطا فرما. اے اللہ شفاعت کی دولت سے مالا مال فرما، اپنی مغفرت کی بارش برسا دیجئے. اے اللہ امت کو نحال فرما دیجئے. اے مولا اپنے کرم سے ہمارے حاجات کا تکفل فرما، قرض داروں کے قرضوں کو غیب خزانوں سے ادا فرما. اے اللہ امت کی بیٹیوں کو پاکیزہ، حیادار، داعیانہ اور دیندار اور خوش مزاج رشتے عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ امت کے بیٹوں کو بھی پاکیزہ رشتوں سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے دونوں جہان کی سرخروئی عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد